ونسلم على رسولك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز سبحانه في كتابه المجيد والفرقان الحكيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. درود شریف بآواز بلند پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بعد از حمد و ثنا قابل احترام لائق عزت تکریم معزز مکرم سامعین، اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اس نے آج کا دن ہمیں اپنے گھر میں نصیب فرمایا. یہ گھڑیاں، یہ لحظے، یہ ساعتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بروز حشر باعث نجات اور باعث رحمت اور باعث بخشش فرمائے. ماہ ربیع الثانی کے ایام بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں اور یہ ماہ مبارک حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اس طرح بھی تاریخی یادگار اور حیثیت رکھتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں سید الاولیاء پیران پیر، پیر بینا پیر سید عبدالقادر شاہ جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں غوث اعظم، غوث پاک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. پوری امت مسلمہ آپ کی عقیدت کے خمیر سے مندی ہوئی ہے. آپ کا یہ وصال کا مہینہ ہے. میری حاضری گزشتہ جمعہ راستوں کی بندش کی وجہ سے نہ ہو سکی، مگر نہ گزشتہ جمعہ ہم نے آپ کے حوالے سے گفتگو سنی تھی. آج بطور برکت حصول ثواب کے لیے آپ کا تذکرہ رحمت، تذکرہ خیر ہم کریں گے اور سنیں گے. اس یقین اور اس ایمان کے ساتھ کہ جس نیک ہستی کا ذکر کیا جائے اللہ تعالیٰ ان
کی توجہات ان کے ذاکرین کو نصیب کرتا ہے۔ حضور غوث پاک کی ولادت 470 ہجری میں ہوئی، کم و بیش آج سے 1000 سال قبل، اور گیلان علاقہ تھا ایران کا جہاں پیدا ہوئے۔ عربی میں اس کو چیلان کہا جاتا ہے، کاف عربی میں ہوتا نہیں، اس لیے عرب لوگ آپ کو چیلانی کہتے ہیں، اور ہمارے عرف میں گیلانی بھی کہا جاتا ہے، چیلانی بھی کہا جاتا ہے۔ اور رمضان المبارک کی پہلی تاریخ آپ کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جلوہ گر فرمایا۔ آپ کی اس دنیا سے رحلت، آپ کا وصال مبارک 561 ہجری میں ہوا، اور 11 ربیع الثانی دن تھا جس دن آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کی عمر مبارک 91-92 سال تھی جب آپ کی وفات ہوئی۔ ساری زندگی مخلوق خدا کی خدمت بصورت ابلاغ دین، ابلاغ علم، ابلاغ تصوف فرمائی۔ 40 سال تک آپ نے خطبات ارشاد فرمائے، اور آپ کے خطبوں اور آپ کی مجالس میں سامعین کی تعداد ہزاروں میں ہوتی تھی۔ آپ کے خطبات سے ہی چند ایک چیزیں کشیدگی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ برکت کے لیے آیہ مبارکہ سورہ عنکبوت کی 69 آخری آیت آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ ترجمہ اس کا میں قبل اس سے کہ کروں، دیکھیے ہم 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں، اور 5 وقت نماز کی ہر رکعت میں ہماری ایک دعا ہوتی ہے جو ہم اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں۔ وہ دعا یہ ہوتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ تو یہ 5 وقت ہر روز، صرف 5 وقت نہیں بلکہ 5 وقتوں میں آپ جتنی بھی نماز مسلمان پڑھتے ہیں، ہر تلاوت والی رکعت کے اندر بندہ پورے اہتمام سے طہارت، وضو ہو کر صاف ستھرے پاک لباس میں پورے ادب کے ساتھ اپنے رب ذوالجلال کے سامنے کھڑا ہو کر مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بندہ مانگتا ہے کہ صراط مستقیم مجھے دے۔ صراط مستقیم ہے کیا؟ بہت ساری تفاسیر ہیں، لیکن جامع قسم کا معنی آپ فرض کرو، وہ راستہ، وہ صراط جو اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے وہ ہے صراط مستقیم۔ وہ راستہ جو اللہ کی طرف نہیں جاتا وہ صراط مستقیم نہیں۔ جو راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ جب آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، اس کے بعد آپ پورے قرآن پاک کی تلاوت کریں، ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام ایسا ہے، یہاں تو دعا کا ذکر ہے کہ صراط مستقیم دے ہمیں، یا اللہ مجھے صراط مستقیم دے، لیکن قرآن پاک میں ایک مقام ایسا بھی ہے کہ جہاں پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ضرور وہ راستہ دوں گا جو میری طرف آتا ہے۔
وہاں پر اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا، اور وعدہ جس خوبصورت انداز میں فرمایا ہے وہ ایک عربی کا طالب علم جانتا ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے یہ وہی آیت ہے جس کا ابھی آپ نے عنوان سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، البتہ تاکید ضرور بالضرور، ہر حال میں، ہر صورت میں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ، ہم انہیں ہدایت دیں گے، سُبُلَنَا، اپنے راستوں کی۔ ایک نون تاکید کا ہے اور وہ بھی مشدد، دو تاکیدیں ہوں گی، ایک لام تاکید کا ہے، تین تاکیدیں ہوں گی، اور ایک صیغہ جمع متکلم کا ہے۔ اللہ واحد ہے لیکن اپنے لیے صیغہ جمع کا استعمال کرتا ہے، تو یہ چوتھی تاکید ہوگی۔ چار تاکیدیں ذکر کی ہیں اللہ رب العالمین نے یہاں پر، اور دوسرا اس کلام کا جو اسلوب ہے، انداز ہے، پانچویں تاکید اس انداز کے اندر ہے، کلام کو شرطیہ اور جزائیہ بنا کر، مثل شرط مثل جزا بنا کر ذکر کیا۔ تو یہ اتنی تاکیدیں لگا کر اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ دیا ہے، ایک اعلان کیا ہے کہ میں ان لوگوں کو ضرور بالضرور اپنی طرف آنے والے، سبلنا، سبل سبیل کی جمع ہے، اپنی طرف آنے والے راستوں کی رہنمائی ضرور کروں گا۔ ان لوگوں کی میں اپنی طرف آنے والے راستوں کی رہنمائی ضرور کروں گا۔ اب عنوان کھلتا جا رہا ہے، کن لوگوں کی رہنمائی اللہ ضرور کرے گا؟ یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں ان کی رہنمائی ہر صورت کروں گا، تاکید لگا کر، پھر تاکید لگا کر، پھر تاکید لگا کر، زور دے کر، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، پانچ تاکیدیں لگا کر۔ اگر اللہ تعالیٰ بغیر تاکید کے بھی کلام فرماتا تو کسی مسلمان کو شک تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن کلام ایسا رکھا کہ نہ ماننے والا بھی اس پہ شک نہیں کر سکتا، کیونکہ اسلوب کلام بتا رہا ہے کہ اس کے اندر اتنی تاکیدیں ہیں، اتنا زور ہے۔ اب سوال یہ ہے کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں انہیں ضرور اپنی طرف آنے والے راستوں کی رہنمائی کروں گا؟ وہ لوگ سیکھنے والے ہیں، وہ جاننے والے ہیں۔ فرمایا والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جنہوں نے جد و جہد کی، جنہوں نے کوششیں کی، فینا، ہماری خاطر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنہوں نے ہماری خاطر کوششیں کی، جنہوں نے ہماری خاطر جد و جہد کی ہے، جنہوں نے ہماری خاطر محنت کی ہے۔ جو صبح ہوتی تھی تو صبح اٹھ کر وہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے تھے، ایک نماز پڑھ کے اگلی نماز کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے تھے، اس نماز کی ادائیگی کے بعد اب اگلی اذان کب ہوگی اس کی فکر ان کو لگ جاتی تھی۔ ایک عبادت سے نکلتے دوسری عبادت میں، اس سے نکلتے اگلی عبادت میں، وہ صبح و شام ایسے گزارتے، رات کو سوتے تو ایک تڑپ لے کر سوتے کہ کب فجر ہوگی اور ہم اٹھیں گے اور اپنے رب کو یاد کریں گے، کب سحری ہوگی، تہجد کا وقت آئے گا تو ہم اپنے رب کو یاد کریں گے، اٹھیں گے۔ جن کو صبح مساء ایسے گزرتے ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں کوششیں کرتے رہتے ہیں، سوچ کے ذریعے، عمل کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کو اپنے راستوں کی رہنمائی ضرور کروں گا۔ یہ لوگ محروم رہنے والے نہیں ہیں۔ والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جنہوں نے کوششیں کی ہیں ہماری خاطر۔ ہر بندہ یہ ملاحظہ کرے، خواہ وہ امام ہے، خواہ وہ خطیب ہے، خواہ وہ استاد ہے، مفتی ہے، عالم ہے، یا ایک آپ جیسا مجھ جیسا سادہ مسلمان ہے، وہ ضرور دیکھے کہ کیا اس کی کوششیں فی نام ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، یا اس کی کوششیں کسی اور کے لیے ہیں۔ آپ اور میں ایک دوسرے سے چھپ سکتے ہیں لیکن اپنے آپ سے نہیں چھپ سکتے۔ میری جتنی بھی کوشش ہے صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، کیا میں اللہ کے لیے کوشش کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں؟ اگر میری کوشش اللہ کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ محروم نہیں رکھے گا، وہ منزل پر پہنچا کے چھوڑے گا۔
اور اگر کوشش اللہ کے لیے نہیں ہے تو پھر ہمیں زور لگانا چاہیے، اپنے اوپر جبر کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو ہدایت کے لیے تیار کرنا چاہیے کہ میری ہر کوشش اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ والذین جاہدوا فینا، جن لوگوں نے ہمارے لیے کوشش کی ہے، جو لوگ اس طرح کوشش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جب اللہ رب العالمین ان کو اپنے راستوں کی ہدایت دے دیتا ہے تو پھر وہ سورج سے زیادہ روشنی بکھیرنے والے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ چاند اور ستاروں سے زیادہ چمک اور نور رکھنے والے ہو جاتے ہیں۔ ان ہستیوں میں سے ایک ہستی پیر پیرا میر میرا خواجہ خواجگاں پیر عبد القادر شاہ جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ سید عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مجاہدوں کو قبول کیا، آپ کو ان راستوں کی ہدایت اور رہنمائی دی کہ قیامت تک آنے والے آپ کے ملفوظات سے رہنمائی لیتے ہیں۔ آپ کا ایک ایک قول، ایک ایک بات اور ایک ایک عمل آپ کا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رہنمائی بن جاتا ہے۔ ایسی ہدایت اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے۔ غوث پاک سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے اس راستے کی، اپنے اس عمل کی بنیاد کس چیز کو بنایا؟ آپ نے اپنے اس عمل کی، اس راستے کی بنیاد کس چیز کو بنایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے عمل کی بنیاد، میں نے جو مجاہدے کیے، جو اللہ کے راستے میں نکلا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جو اس کرم سے نوازا، اور سبلنا، جو لوگ مجھ سے بھی ہدایت لینے کے لیے آگے، اللہ نے مجھے اس قابل بنا دیا، اتنا بڑا بنا دیا۔ میں نے اپنے اس عمل کی بنیاد صدق پر رکھی تھی، سچائی پر رکھی تھی۔ میرے عمل کی بنیاد سچائی پر ہے۔ اگر بندہ سچ کو اپنا لے اور سچائی کے ساتھ زندگی گزارے تو اللہ تعالیٰ بندے پر بڑا کرم کرتا ہے۔ سچائی ایک ایسی دولت ہے اور ایک ایسی نعمت ہے جو ایمان کے بعد بہت بلند مقام نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کسی شخص کو عطا فرماتا ہے۔ سچائی کے بارے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان عالی شان سنیے۔ سرکار نے علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر، تم پر لازم ہے کہ تم صدق کے ساتھ زندگی گزارو، سچائی کے ساتھ زندگی گزارو، دوستوں میں ہو، رشتہ داروں میں ہو، گھر بار میں ہو، یا اہل محلہ میں ہو، یا جس بھی عنوان پر تم زندگی گزار رہے ہو، جو بھی تمہارے ساتھ جڑے وہ تمہاری شہادت دیں، گواہی دیں کہ بندہ سچا ہے، بندہ سچ بات کرتا ہے۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علیکم بالصدق، تم پر سچائی لازم ہے۔ فإن الصدق یہدی الی البر، یا وہ سچائی جو ہے وہ نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ وإن البر یہدی الی الجنہ، اور جو نیکی ہے وہ بندے کو جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ پھر فرمایا وما یزال الرجل یصدق، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایک تو وہ ہے کہ ایک دو دفعہ سچ بولا، دو دفعہ جھوٹ بولا، پھر سچ بولا، پھر جھوٹ بولا، ایسے زندگی گزاری، لیکن وہ بندہ نہیں۔ سرکار نے فرمایا وہ بندہ وما یزال الرجل یصدق، جو بندہ مسلسل سچ بولتا رہتا ہے، اس کی زندگی میں کذب نہیں آتا، صدق ہی رہتا ہے، صدق کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، مسلسل سچ بولتا رہتا ہے۔ فرمایا حتی یکتب عند اللہ عز وجل صدیقا، یہ مسلسل سچ بولتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس صدیق لکھ لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ریکارڈ بنایا ہے ہر بندے کا، اس کی پروفائل ہوتی ہے کہ یہ بندہ صدیق ہے۔ آپ سمجھے نہیں، ایک ہوتا ہے صادق سچ بولنے والا، ایک ہوتا ہے صدیق۔ صادق بہت عظمت والا بندہ ہے، لیکن صدیق اس سے بہت بلند مرتبہ انسان ہوتا ہے۔ صادق اور ہے، صادق وہ ہے جو سچ بولتا ہے، صدیق اور ہوتا ہے۔ صدیق اور صادق میں فرق ہوتا ہے۔ اس فرق کو سمجھانے کے لیے ایک سیرت کا واقعہ یاد آیا۔ ایک صحابی، ان کا نام تھا حضرت جموح۔ حضرت جموح صحابی تھے، لیکن اتفاق ایسا کہ ان کے کسی حادثے میں ایک ٹانگ ضائع ہو گئی۔ اب ایک پاؤں سے زندگی گزار رہے تھے، 4 بیٹے تھے۔ غزوہ احد کا موقع آیا، مدینہ شریف میں کفار کے ساتھ مسلمانوں کی مٹ بھیڑ ہوئی، تو ان کے 4 بیٹے وہ صحیح تندرست توانا تھے، وہ چلے گئے جہاد پر۔ یہ گھر میں اب انہوں نے لڑائی شروع کر دی،
اپنی اہلیہ سے، اپنے نوکروں سے، کہنے لگے کہ میرے بچے جائیں اور شہید ہو جائیں اور میں نہ شہید ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے جذبے والے بھی لوگ تھے۔ فرمایا کہ میں نہ شہید ہوں حضور کے ساتھ، میرے بچے جان دے رہے، میں کیوں نہ جان نچھاور کروں اپنے آقا پر؟ کہتے ضد کر کے الغرض نکل گئے، چلے گئے۔ جب وہاں گئے تو اللہ کی کرنی شہید ہو گئے، غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا جب دیکھا ان کو آتے ہوئے، فرمایا کہ آپ تو معذور ہیں، آپ تو صحت مند نہیں تھے، آپ نہ بھی آتے تو آپ پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں شہادت کا جذبہ لے کر آیا۔ وہاں وہ شہید ہو گئے، اہلیہ ان کی جاتی ہے اونٹ لے کر، ان کی بیوی اونٹ لے کر جاتی ہے۔ اس عورت کا حوصلہ دیکھیں، اس کا صبر دیکھیں۔ اس نے اونٹ کو بٹھایا، ایک طرف اپنے شوہر کی لاش رکھی اور دوسری طرف اپنے بچوں کی لاشیں رکھی۔ وہ اپنے جوان بچوں کی لاش کو لاد کر مدینے لانے لگی کہ میں ان کی تدفین کروں گی۔ جب وہ لے کر آ رہی تھی، اٹھایا اونٹ کو، چلایا، اونٹ چلے ہی نہ، بڑا زور لگایا، بڑا مارا، اونٹ چلے ہی نہ، بہت زور لگایا، جب اونٹ نہ چلا تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ کہنے لگی یا رسول اللہ اونٹ پر بڑا زور لگا رہی ہوں، یہ چل نہیں رہا، مدینے کی طرف جا نہیں رہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا جب تیرا خامد نکل رہا تھا تو کچھ اس نے کہا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، انہوں نے کہا تھا کہ مدینے واپس اب نہ آؤ، انہوں نے کہا تھا مدینے واپس اب نہ آؤ، میں ادھر ہی شہید ہو جاؤں اور ادھر ہی میری تدفین ہو۔ سرکار نے فرمایا بس اب اللہ نے اس کے بول کو سچ کر دیا ہے، اب جو کچھ اس نے کہا تھا وہی ہوا ہے۔ اب اس کی لاش کوئی دنیا کی طاقت یہاں سے مدینہ شریف نہیں لے جا سکتی، ان کی تدفین میدان احد کے اندر ہی ہوگی۔ پھر شہدائے احد کے ساتھ ان کی تدفین کی، بس یہ مسئلہ آپ کو سمجھنا تھا۔ ایک ہوتا ہے صادق جو سچ بولتا ہے، ایک ہوتا ہے صدیق، صدیق وہ ہوتا ہے، صادق تو وہ جو بولے گا سچ بولے گا، صدیق وہ ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ بولے اللہ ویسا ہی کر دے، اس کو صدیق کہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جو مسلسل سچ بولتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ اللہ اس کو اپنے پاس صدیق لکھ دیتا ہے، پھر جو یہ بولتا ہے اللہ ویسا کر دیتا ہے۔ پہلے اللہ نے فرمایا جس طرح ہے ویسا بولو، پھر ایک وقت آئے گا کہ جیسا تم بولو گے ویسا ہوگا۔ بابا فرید الدین مسعود کا شکر رحمۃ اللہ علیہ کی آخری بات مجھے یاد آئی، آپ فرماتے ہیں کہ 30 سال تک بندہ فقیر نے جو کچھ حکم تھا وہ پورا کیا، اب عاجز فقیر مسکین کی حالت یہ ہے کہ جو منہ سے نکالتا ہے اللہ وہ پورا کر دیتا ہے۔ پہلے جاہدو، اللہ تعالیٰ کو جاہدو فینا نظر آئے کہ آپ اس کے راستے میں محنت کر رہے ہیں، وما علیہ الا البلاغ، سنتے ہیں۔